الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے، قرآن کریم کی جو موجودہ ترتیب ہے اس اعتبار سے قرآن کریم کی چھوٹی صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ صورت مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت ہونے کا مطلب یہ ہے، یعنی مدنی اور مکی کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں۔ عام طور پہ مشہور تعریف یہ ہے جو کہ یعنی مکمل درست ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی سے مدنی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک تعریف کی گئی ہے۔ لیکن سب سے بہتر تعریف یہ ہے کہ وہ صورت جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے۔ ہجرت سے پہلے چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوئی لیکن اس مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ صورت یا اس کی کچھ آیات وہ ہجرت یا حجۃ الوداع کے موقع پہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن ان آیات کو بھی، ان صورتوں کو بھی مدنی سور کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ کے اندر 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 3940 اس سورت کے کلمات ہیں اور 16030 اس کے حروف ہیں۔ سورہ نساء، النساء یہ جمع ہے امرأہ کی۔ امرأہ کہتے ہیں مرأہ، عورت کو کہا جاتا ہے، النساء اس کی جمع ہے، اس کو کہا جاتا ہے جمع من غیر لفظہ، یعنی مرأتن کا جو لفظ ہے اسی سے اس کی جمع عربی میں نہیں آتی، بلکہ نساء یا نسبتن یہ اس کی جمع آتی ہے۔ تو النساء کے معنی ہو گئی عورتیں۔ تو اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورت کا نام نساء کیوں پڑا۔ سورہ فاتحہ اس کے بارے میں ہم پڑھ رکھے گئے ہیں، تو اس قرآن کریم کی اس وجہ سے ان کے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ، اس کے اندر گائے کا تذکرہ تو بہت کم تھا، لیکن چونکہ پورے قرآن کریم میں کہیں اور گائے کا ذکر نہیں ہے، وہ واقع نہیں ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ۔ اسی طرح آل عمران، حضرت عمران کے اولاد کا تذکرہ تھا، اس لیے سورہ آل عمران۔ تو النساء عورتیں اس کا معنی ہے، اور سورت کے اندر چونکہ زیادہ تر عورتوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے مہر کے، نکاح کے حوالے سے، تو ان مسائل کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت النساء رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ ابتدائی سالوں کا مطلب یہ ہے یعنی یہ جنگ بدر کے بعد، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد سے لے کر
تقریباً سن 5 ہجری کے آخر تک یہ اس سورت کی جو آیات ہیں ان کا نزول ہوا۔ اکثر جو حصہ ہے وہ جنگ بدر کے بعد ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا معاہدہ بھی کر لیا تھا، اور صحابہ کرام کے درمیان اخوت و بھائی چارہ وہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر ایک نوزائیدہ مسلمان ریاست وہ یعنی قائم ہو چکی تھی، لیکن چونکہ اس کے وہ اپنے ابتدائی مراحل میں تھی تو اس لیے مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ وہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں، اخلاق و معاشرت سے متعلق جو تفصیلی ہدایات تھیں ان کی ضرورت تھی۔ تو چونکہ کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو صورت مبارکہ ہے اس کے اندر خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام ہیں، اور خاندانی نظام اس کا چونکہ اہم ستون وہ عورت ہے تو اس لیے عورتوں کے بارے میں تفصیلی احکامات عطا کیے گئے، اور سورت کا نام بھی عورتوں کے نام پر النساء۔ پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اولاد آدم کی تخلیق کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 2 سے یتیموں کے حقوق کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، یتیموں کے حقوق کا تحفظ ہے، اور آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک میراث کے تفصیلی احکام ہیں، اور پھر آگے آیت نمبر 35 سے 35 تک نکاح اور طلاق کے تفصیلی احکامات کا ذکر ہے۔ اور چونکہ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش ہوتا تھا، تو اس لیے اس سورت کی آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ بیان ہوا ہے کہ جب پانی نہ ہو تو آپ نے کس طرح پاکی حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 44 سے 57 اور پھر 153 تا 175 یہودیوں کی بدعمالیوں کا اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کی سازشیں ان کا ذکر ہے، اور اسی کے اندر یہ آیت 171 سے 75 تک عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کیا گیا اور انہیں عقیدہ تثلیث کے بجائے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 58 سے 58 اور 59 یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں سیاست اور حکمرانی کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 60 تا 70 10 آیات، اور پھر 137 تا 152 منافقین کی بدعمالیوں کو واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 71 تا 96 جہاد کے احکام ہیں، اور پھر ان میں خصوصاً 92 اور 93 یہ جو دو آیات ہیں ان میں قتل کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 97 سے 100 تک ہجرت کے مسائل کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 101 میں سفر میں جو نماز قصر ادا کی جاتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصت دی گئی ہے اس کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 102 103 میں جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ جہاد کے دوران اگر مسلمان جماعت سے نماز ادا کریں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 105 تا 115 مختلف جو تنازعات مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے تو ان میں فیصلوں کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 116 تا 126 10 آیات کے اندر توحید کی اہمیت کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 127 تا 29 اور پھر 176 میں خاندانی نظام اور میراث کے متعلق صحابہ کرام کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیا گیا۔ تو یہ چونکہ 176 اس صورت مبارکہ کی آیات ہیں، تو اس صورت مبارکہ کا جو تعارف اور اس کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے ذکر کر دیا۔ اب اس سورہ مبارکہ کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے، کیونکہ بہت سارے حضرات مفسرین کرام خصوصاً امام رازی رحمہ اللہ جو تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ جن کی تفسیر کا نام بیان القرآن ہے، تو وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا جو ربط ہے آیات کے درمیان یا صورتوں کے درمیان، تو یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے، اس کی یہ گفتگو یہ بے ربط نہیں ہے۔ تو پورے قرآن کے اندر اس کی آیات کے اندر باقاعدہ ربط پایا جاتا ہے، ایک تسلسل ہے۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ کا سورہ آل عمران کے ساتھ جو ربط ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو اس کا لفظی ربط ہے، یعنی الفاظ میں اس کا جو ربط ہے آپس میں تسلسل ہے وہ، اور وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 200، تو اس میں ہم دیکھیں آخری جو جملہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ
اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب سورہ نساء اس کی شروع بالکل آغاز میں یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، ڈرو اپنے رب سے۔ تو وہاں بھی تقوی کا ذکر آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں، اور یہاں پہلی آیت کے پہلے ہی ٹکڑے میں پہلا جو خطاب ہے وہ تقوی کا ہے۔ اور معنوی ربط یہ ہے کہ سورہ بقرہ آل عمران میں یہود و نصارہ کا تذکرہ تھا، اور یہاں مسلمانوں کے جو داخلی معاملات ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم شروع سے دیکھیں تو سورہ بقرہ چونکہ وہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہم نے ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ اور اس کے آخر میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ گمراہوں کا راستہ ہو اور نہ جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں کا راستہ ہو۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ھدی للمتقین، اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر اس میں ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے۔ اب جس ہدایت کی ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے کے راستے کی، تو وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر تھا۔ اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ یہود اور عیسائیوں کا تذکرہ۔ تو سورہ بقرہ کے اندر تفصیلی خطاب بنی اسرائیل یہودیوں سے، سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تر جو خطاب تھا وہ نصارہ سے تھا۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے جو دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو اس سورہ نساء کے اندر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، 69، اس میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ وہاں جو انعام یافتہ لوگوں کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پہ ہمیں چلا، تو یہاں پہ انعام یافتہ بندوں کا ذکر ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو 4 قسم کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہ سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اب آتے ہیں سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کی طرف، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، رجالا کثیرا، بہت سے مرد، و نساء، اور عورتیں، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ الذی، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اور یا ایھا الناس عمومی خطاب تمام انسانیت سے، 86 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کے اندر صرف ایمان والے شامل نہیں ہیں، یعنی مخلص صحابہ، بلکہ اس کے اندر جو منافقین ہیں جنہوں نے صرف زبانی کلمہ پڑھا تھا وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، وضاحت ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہاں عمومی خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ عام طور پہ ہمارے حضرات مفسرین کرام وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈرو ربکم، اپنے رب سے، لیکن قرآن کریم کے اندر یہ جو ڈر کے لیے کئی طرح کے الفاظ آ چکے ہیں، خوف کا لفظ بھی ہے، تقوی کا لفظ بھی ہے، اور الفاظ بھی ہیں۔ تو تقوی کے اصل جو لغوی معنی ہے، یہ جو وقایتی اس کا مجرد ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ بچانا، جیسے ہم کہتے ہیں قنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ قنا کے معنی ہے بچا، قیس سے بچا۔ اور باب افتعال سے اتقا یتقی، اس کے معنی ہوتے ہیں بچنا۔ تو تقوی کے اصل معنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچنا۔ اے لوگو اتقوا ربکم، بچو اپنے رب کی نافرمانی سے، یا جس طرح عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ڈرو اپنے رب سے، تو اصل میں یہاں
یعنی یہ ڈر والا معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ رب کا تقوی اختیار کرو، رب کی نافرمانی سے بچو۔ رب کے معنی پروردگار بھی ہیں اور رب کا معنی مالک بھی ہے۔ الذی، وہ رب، وہ اللہ، وہ مالک، خلق، جس نے پیدا کیا، کم، تمہیں، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق منہا، چونکہ نفس مؤنث ہے عربی میں، اس لیے اس کی جو صفت ہے وہ واحدہ مؤنث آ چکی ہے۔ وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اسی نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا۔ یہ زوج کا جو لفظ ہے یہ جن حیوانات میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے تو ان میں ہر ایک دوسرے کا زوج کہلایا جاتا ہے۔ نر کے مقابلے میں مادہ کو زوج کہا جاتا ہے اور مادہ کے مقابلے میں نر زوج۔ حیوانات کے علاوہ جو دوسری اشیاء ہیں ان میں جو جفت ہوتا ہے تو جفت جو چیزیں ہوتی ہیں جوڑا، تو اس کو زوج کہا جاتا ہے، جیسے موزے ہیں یا جوتے وغیرہ، تو ان کا جو جوڑا ہوتا ہے دونوں کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے۔ لیکن جو حیوانات ہیں تو ان میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادے کے مقابلے میں نر، ان کے لیے زوج کا لفظ آتا ہے۔ تو خلق منہا، پیدا کیا اس سے، اس نفس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، یعنی اس کا مادہ۔ تو منہا سے نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور زوجہا سے ان کی بیوی حضرت حوا۔ وبث منہما، بث کے معنی اس نے بکھیرا، اس نے پھیلا دیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس نے پھیلایا، منہما، ان دونوں سے، جو نفس واحد اور اس کے زوج حضرت آدم اور حوا دونوں سے، رجالن کثیرن، رجال رجل کی جمع ہے، یہ رجل مرد کو کہا جاتا ہے، اور اگر اسی لفظ کو ہم رجل را کے زیر کے ساتھ اور جیم ساکن کے ساتھ پڑھیں تو وہ عربی میں پاؤں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رجل مرد کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع رجال، کثیرن بہت سارے، نساء اور بہت ساری عورتیں پیدا کی۔ واتقوا اللہ، آخر میں پھر فرمائے کہ بچو اپنے رب کی نافرمانی سے۔ الذی تساءلون بہ الارحام، وہ اللہ، تساءلون بہ، تم باہم سوال کرتے ہو جس کے نام سے، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے کو واسطے دیتے ہو۔ والارحام، یہ اس لفظ کا جو عطف ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پر ہے، اتقوا اللہ کے اندر جو اللہ ہے اس پر ہے، یعنی بچو اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے، والارحام، اور بچو قطریمی سے، قطریمی سے رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بچو۔ ارحام یہ رحم کی جمع ہے، اور رحمن کا جو لفظ ہے یہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ کا وہ حصہ جس میں بچہ پیدا ہونے سے پیشتر وہ جہاں رہتا ہے شکم مادر میں، جہاں پلتا ہے تو اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہی جو لفظ ہے استعارہ کے طور پہ یہ قرابت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کا معنی ہوگا ارحام کا کہ قطریمی سے بچو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے تعلق ختم کرنے سے، رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ رقیباً کے معنی نگہبان، خبر رکھنے والا، محافظ، منتظر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی تم پر نگران ہے۔ سب سے پہلے تو آیت کریمہ میں اتقوا ربکم، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، تقوی کا ذکر کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال تقوی کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ تقوی، مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس میں راستے کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے، جھاڑیاں ہیں، اور تم اس راستے پہ جا رہے ہو، تو جس طرح تم اپنے کپڑوں کو وہاں ان جھاڑیوں سے بچاؤ گے اور ان کانٹوں سے بچاؤ گے تو اور بچ کے چلو گے، فرمایا اسی طرح تقوی یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے دائیں بائیں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں، تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا، یہ تقوی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ سے، ایک نفس سے، مراد حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ سبحانہ وتعالی نے تم سب کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو یہاں خلق منہا زوجہا سے بعض حضرات فرماتے اے من نفسہا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نفس سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ اور بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ خلق منہا زوجہا سے مراد یہ ہے کہ اس کے نفس سے نہیں بلکہ خلق منہا زوجہ یعنی اس کے جنس میں سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے جنس میں سے تھے، تو اسی طرح کے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی بیوی بنائی۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ کس طرح ہوئی، تو اس میں اختلاف ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی صحیح روایت ہمیں نہیں ملتی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کی ولادت وہ کس طرح ہوئی، پیدائش کس طرح ہوئی۔ البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام ایک مرد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی اور ان کی بائیں پسلی سے۔ اور بائبل کے اندر یہ لکھا ہے، جو اسرائیلی روایات ہیں اس کے مطابق لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں وحشت محسوس کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ وہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک پسلی نکالی، بائیں پسلی، اور اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور وہ جو جگہ تھی وہ گوشت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھر دی۔ تو اس طرح ان کی پیدائش ہوئی۔ اور بعض حضرات ایک حدیث مبارکہ جو بخاری و مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی ولادت وہ پسلی سے ہوئی، اور پسلی کا جو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ٹیڑھا حصہ ہے وہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اور اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کے ساتھ اپنے ازدواجی جو روابط ہے وہ اسی طرح رکھو تو یعنی یہ ہے کہ تم رکھ سکتے ہو، لیکن اگر تم اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا توڑنا وہ طلاق ہے۔ تو یہاں اس روایت سے بعض حضرات نے یہ دلیل لی ہے کہ اس میں بھی ضلع کا لفظ ہے، پسلی کا ذکر ہے، تو اسے وہ جو اسرائیلی روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ جبکہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ تشبیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جو طبیعت اور فطرت ہے اس کے اندر جو کجی ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلی سے تشبیہ دی ہے، اور باقی ولادت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ولادت کا اس میں کوئی بھی اشارہ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت وہ پیدا کیے اور پھیلا دیے زمین کے اندر۔ ڈرو اللہ سے، بچو اللہ کی نافرمانی سے، تساءلون بہ، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے سے تم سوال کرتے ہو، اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یعنی جب یہاں کہیں کوئی شخص مظلوم ہو اور وہ اپنا حق وہ زبردستی نہیں لے سکتا تو پھر وہ دوسروں کے آگے واسطے پیش کرتے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم یہ جو میرا حق ہے وہ مجھے دے دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے جس کے واسطے تم دیتے ہو، اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اس کے بعد کی جو آیتیں اس میں یتیم کے مال کا تذکرہ ہے۔ تو یتیم وہ چونکہ یتیم اس حال ہو جائے تو چونکہ وہ اپنا حق لے نہیں سکتا تو، اور عرب معاشرے میں جاہلیت میں وہ لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ جب تم مظلوم ہوتے ہو تو تم ایک دوسرے کو اللہ کے واسطے دیتے ہو۔ والارحام، اور اسی طرح رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بھی بچو، رشتہ قطع کرنا، قطع رحمی سے بچو۔ ارحام تشریح ہم کر چکے ہیں، اور صلہ رحمی اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی، صلہ رحمی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان کیے، اور قطع رحمی پہ بہت ساری وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثری فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو، اس کا رزق کشادہ ہو، فراخی ہو اس کو، اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی صلہ رحمی آخرت میں اس پہ جو اجر ملنا ہے، آخرت کا ثواب وہ تو ہے ہی، دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو فائدے یہ عطا کرتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور مسلمان ہوئے،
تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے وہ یہ تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اطعموا الطعام، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، صلوا باللیل والناس نیام، ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو، نماز پڑھو جب عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو، تدخل الجنت بسلام، یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہارے لیے زیادہ ثواب ہوتا، کیونکہ وہ مستحق تھے، محتاج تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ لونڈی، تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، تم آزاد کر رہی تھی، اگر اس کے حوالے کر دیتی تو اس میں تمہارے لیے زیادہ ثواب تھا۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محتاج کی مدد کرنا، صدقہ دینا وہ صدقہ ہے، اور اپنے کسی عزیز، اپنے کسی قرابت دار کی مدد کرنا تو وہ دو طرح کے صدقوں پر مشتمل ہے، اس میں ڈبل اجر ہے، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی پر بہت ساری وعیدیں سنائیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جو آدمی رشتہ داری کو قطع کرتا ہے، حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا لا تنزل الرحمہ علی قوم فیہ قاطع رحم، اس قوم پہ اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اور جب پہلی مرتبہ جبریل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے جو گھر آئے، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے خدیجہ زملونی زملونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید خوف کی وجہ سے وہ کپ کپی تاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی محسوس کر رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تو وہ یہی تھا کہ یا رسول اللہ انک لتصل الرحم، یقیناً آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو صفات تھیں وہ گنوائیں، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت فرما گئے، جب مکہ سے باہر نکلے ابن دغنہ نامی ایک کافر مشرک سردار وہ سامنے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مکہ چھوڑ دیا، مکہ والوں کی طرف سے جو مصائب پریشانیاں مجھے ملی اس پر میں نے مکہ چھوڑ دی۔ تو اس نے بھی وہی جملہ دہرایا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہرایا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، غریبوں کو کما کر دینے والے، بے کسوں کی مدد کرنے والے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں اور پھر اپنے امان میں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مکہ لے کر آئے۔ فرمایا بچو اس اللہ کی نافرمانی سے تساءلون بہ، کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے فرمایا، ایک تو حدیث قدسی میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تو اسے صلہ رحمی سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا تو میں بھی اسے جوڑوں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب صلہ رحمی کو پیدا کیا گیا تو وہ عرش کے ساتھ یہ رحم یہ لٹکا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو مجھے قطع کرے گا اللہ اس کو قطع کرے گا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الارحام، اس کا جو عطف ہے وہ اللہ کے نام پر واتقوا اللہ، اسی وجہ سے والارحام کے آخر میں زبر بھی ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ دلالت ہے اس بات کی طرف کہ جیسے اللہ کا نام عظمت والا ہے
تو اسی طرح یہ جو قطع رحمی ہے یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. وہاں واتقوا اللہ، اللہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے، اور یہاں فوراً فرمائے کہ قطع رحمی سے بچو. تو فرمائے جس طرح اللہ کی نافرمانی یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اسی طرح قطع رحمی یہ بہت عظیم گناہ ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى، آتو ایتا سے ہے، امر کا صیغہ ہے، تم دو، دے دو، عطا کرو. الیتامہ، یتیموں کو، تم دے دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال. یتامہ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم انسانوں کے اندر یتیم اس بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ بچہ یا بچی یتیم ہے. اور جانوروں کے اندر بلوغت سے پہلے جس جانور کا اس کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے. اور سیپی کے اندر جو موتی اکیلا ہو، اصل میں یتیم کے معنی یکتا، کیونکہ یتیم وہ بھی باپ کے سائے کے بغیر رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، تو اس لیے اسے یتیم کہا جاتا ہے. تو سیپی کے اندر جو موتی اکیلا ہو، ایک موتی ہو، اس کو در یتیم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو یتیموں کو دے دو اموالہم، ان کے مال. ولا تتبدلوا، اور تم تبدیل نہ کرو، نہیں کا صیغہ ہے تبدل سے، تبدیل کرنا، تم نہ بدل ڈالو. الخبیث، خراب مال، ردی مال، بالطیب، اچھے مال کے مقابلے میں. عمدہ مال اور جو خراب مال ہے اس کو تبدیل نہ کرو، اچھے مال کو خراب مال میں تبدیل نہ کرو، عمدہ کو جو ردی ہے اس میں تبدیل نہ کرو. ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ، اموالہم، ان کا مال، یتیموں کا مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہو کان، یقیناً یہ جو یتیموں کا مال کھانا ہے یہ حوباً کبیرہ، حوب کہتے ہیں گناہ کو، وبال کو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حوب اصل میں حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بڑا گناہ. تو حوباً کے معنی ہوگی جرم کا ارتکاب کرنا، بڑا گناہ کرنا. کبیر کا لفظ اس کے ساتھ صفت آ گیا، تو حوباً کبیرہ، بڑا گناہ، یقیناً بے شک یہ بڑا گناہ ہے. تو یتیموں کو ان کا مال دے دو اور اسے تبدیل نہ کرو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بھی یتیموں کے بارے میں ذکر ہے، اس کے بعد دوسری آیت میں بھی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں وہاں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. وہ آیت بعد میں نازل ہوئی. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پہلی ہے جس میں فرمایا لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. تو صحابہ کرام وہ پریشان ہو گئے کہ یتیموں کے لیے الگ کھانا پکانا، انہی کے مال میں سے بعض اوقات وہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے. تو صحابہ کرام بہت زیادہ محتاط ہو گئے. اس موقع پہ وہ آیت نازل ہوئی، قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم فی الدین واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ یعنی کھانے پکانے میں ملا بھی لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واللہ یعلم المفسد من المصلح، یہ خیال رکھنا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ اصلاح کے لیے، ان کے مال کی حفاظت کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کو ضائع کرنے یا ان کے مال کو خود کھانے کے لیے تم ایسی ترکیب بناؤ. تو فرمایا کہ ایک تو ان کے مال، یتیموں کا مال ان کو دے دو. دوسری بات لا تتبدل الخبیث بالطیب، ایسا بھی نہ کرو کہ ان کا جو اچھا مال ہے، عمدہ مال، وہ اپنے خبیث مال کے ساتھ تبدیل کرو کہ جی اس کی اتنی یہ چیزیں تھیں اور اس کے بدلے میں نے یہ دے دی، ایسا بھی نہ کریں. اور ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر بھی مت کھائیں. کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہے، جس طرح اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص وہ فلاں کا سارا مال کھا گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مال ہڑپ کرنا. تو آپ اس کے مال کو ہڑپ نہ کریں، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. بقیہ ابو اللیث
سمرقندی نصر ابن محمد ان کا نام ہے، 375 ہجری میں ان کا انتقال ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غطفان قبیلے کا ایک شخص تھا، تو اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس نے اپنے یتیم بتیجے کا مال کھایا تھا، اس کا جو مال تھا وہ اس نے ہڑپ کیا تھا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں اس میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والا ہے، تو لہٰذا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، محمد ابن یزید القزوینی ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں ایک یتیم ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، مسند احمد ان کی کتاب حدیث کی، وہ روایت کرتے ہیں مسند احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارے دل کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی، دل کے اندر رقت اور نرمی پیدا ہوگی۔ فرمایا نہ تو ان کے مال کو تبدیل کرو کھڑے کو کھوٹے کے ساتھ، عمدہ کو خراب کے ساتھ، اور نہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کے مالوں کو ضائع کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو، خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند آئیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا 2 سے، وثلاثا 3 سے، ورباع اور 4 اندیشہ ہو اللہ تعدیلو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ذالک ادنا اللہ تعولو اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں ڈر ہو، خفتم یہ ڈرنے کے معنی میں یہ مخاطب کا صیغہ ہے جو مذکر مخاطب کا، اگر تم کو ڈر ہو، تم ڈرو اس بات سے، اللہ تقسطوا ان یہ کہ لا تقسطوا تم انصاف نہ کرو گے، تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیموں کے حقوق میں، یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے، فانکحوا پس نکاح کرو، امر کا صیغہ ہے جمع حاضر کا، ما طاب طاب طیب سے ہے، تمہیں بھلا معلوم ہو جو تمہیں اچھے لگیں، من النساء لکم تمہارے لیے، من النساء عورتوں میں سے، جو خواتین عورتیں تمہیں پسند ہیں تو ان سے نکاح کرو، مثنا 2، ثلاثا 3، رباع 4، مثنا 2 کا کہا جاتا ہے، ثلاثا 3، رباع 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں اندیشہ ہو، ان لا تعدلوا، اللہ اصل میں ہے ان، اس بات کا اندیشہ ڈر ہے، لا تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ پس ایک نکاح کرو، او یا ما ملکت جو مالک ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یمین سے ہے، یمین دائیں ہاتھ کو کہا جاتا ہے، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی جو تمہاری کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں، تو ان پہ گزارا کرو، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، زیادہ بہتر ہے، اللہ تعولو ادنا کا جو لفظ ہے یہ دانن اور دنیجن سے ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، دنو کے معنی قریب ہونا، دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہیں، ہم اس میں موجود ہیں، تو یہ جو لفظ ہے ادنا یہ ہر طرح کے قرب کو شامل ہے، ذاتی قرب ہو، حکم قرب ہو، یا مکان کے اعتبار سے ہو، زمانے کے لحاظ سے ہو، مرتبے کے لحاظ سے ہو۔ سورہ نجم میں ہے آیت نمبر 8 میں، ثم دنا فتدلى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے، نبی علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے۔
تو یہ زیادہ قریب ہے اس کے اللہ تعولو، یہاں بھی اصل میں اللہ ان لا، اس بات کے زیادہ قریب ہے لا تعولو کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ. عول کے معنی ہے جھکنا، تو ایک طرف جھکنے سے یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی نکاح کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. سب سے پہلے تو آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا. ایک شخص کی ولایت میں اس کی سرپرستی میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی. تو اس شخص نے یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا تو اس کے باغ کا بھی جو حصہ تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ عرب وہ کیا کرتے کہ دور میں جاہلیت میں بھی لڑائی اور جھگڑے ان کے زیادہ ہوا کرتے تھے، قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں، ان میں بہت سارے مرد وہ لڑائیوں میں کام آ جاتے، وہ مر جاتے، تو اس کے پیچھے جو ان کی بچیاں رہ جاتی یا اس کی گھر والی وہ رہ جاتی، تو اس کے رشتہ داروں میں سے، اس کے بھائیوں میں سے اگر وہ دیکھتے کہ جو چچزاد بھائی ہیں وہ دیکھتے کہ یہ لڑکیاں اگر خوبصورت ہیں اور ان کے پاس مال بھی ہے تو وہ ان سے خود نکاح کر لیتے اور ان کا جو مہر ہے وہ انتہائی کم رکھ لیتے اور ان کا جو مال ہے اس پہ قبضہ کر لیتے. اور اگر دیکھتے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے یا ان کے پاس مال نہیں ہے تو پھر کیا کرتے کہ کسی اور سے اس کا نکاح کر دیتے، اور اس صورت میں بھی اس کا جو مال اگر تھوڑا بہت اس کے پاس ہوتا تو وہ لے لیتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے معاملے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر ان یتیم بچیوں سے نکاح کر کے جو چچزاد بھائی ہیں ان کے لیے ان سے نکاح جائز، تو اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم عورتوں میں سے کسی اور عورت سے نکاح کرو اور ان سے نکاح نہ کرو. ایک بات جو ہے وہ تو یہاں مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تقسطوا فی الیتامى، یتیم چونکہ نابالغ بچے اور بچی کو کہا جاتا ہے تو نابالغ بچہ یا بچی اس کا جو ولی ہے وہ اس کا نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ بعد میں اس کو اگر اس کا نکاح جو ہے وہ اس کی رضامندی کے بغیر ہوئے بعد میں اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن نابالغ بچی کا جو نکاح ہے وہ اس کے سرپرست وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری بات فرمائی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو ما طَابَ لَكُمْ. ما طَابَ لَكُمْ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور اسی طرح دوسرے بعض جو مفسرین قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں ما طَابَ لَكُمْ کے معنی ہے جو تمہارے لیے حلال ہیں. انہوں نے ما طَابَ کے معنی حلال کا کیا ہے، جبکہ بعض حضرات نے ما طَابَ انہوں نے لکھا ہے کہ طیب سے ہے، طیب کے معنی ہے یعنی اچھا لگنا، پسند ہونا. تو ما طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند ہو من النساء، جو تمہیں پسند ہیں، مثنا دو دو، ثلاثہ تین تین، رباع چار چار. اب یہاں دو دو تین تین چار چار کا مطلب یہ ہے کہ دو نکاح، تین نکاح یا چار نکاح، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو جمع کریں. خوارج کے ہاں جو خوارج ہیں وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یعنی 18 تک نکاح جائے گی، اور ان کی دلیل یہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں فرمایا گیا مثنا دو دو، ثلاثہ تین تین، تو دو دو چار ہو گئی، تین تین چھ، اور رباع چار چار، تو وہ چار اور چار آٹھ ہو گئی، تو چھ اور چار 10 اور 8 18. امام شوکانی انہوں نے بھی یہاں سے ایک دلیل لی ہے، وہ دلیل بھی غلط ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9 تک نکاح کی اجازت ہے، اور وہ دلیل یہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ درمیان میں حرف عطف ہے واو، اور یہ مغایرت کے لیے آتا ہے، یعنی جہاں پہ اور کا لفظ جیسے اردو میں آتا ہے عربی میں واو آتا ہے تو وہ پہلے والا دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو مثنا کے معنی 2، ثلاثہ کے معنی 3، تو وہ کہتے ہیں 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، تو 2 3 4 سب کو ملا کر 9. تو یہ جو دونوں قول ہیں دونوں غلط ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات وہ اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے جاہلیت میں کئی نکاح کیے تھے.
بنو ثقیف کے ایک صحابی تھے غیلان بن اسلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو منتخب کرنے اور باقی کو طلاق دے کر آزاد کریں۔ تو انہوں نے 4 عورتیں وہ رکھ لیں اور باقی جو ہے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے ان کے زمانے خلافت میں انہوں نے ان 4 عورتوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنا جو کل مال سامان تھا وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے، اس لیے فوراً ان کی طلاق سے رجوع کرو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ تو یہ حضرت غیلان اسلمی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے 10 نکاح کیے تھے جاہلیت میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ 4 عورتوں کو باقی رکھا اور باقیوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ قیس بن حارث اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں مسلمان ہوا، میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے 4 کو رکھ لو اور باقی کو طلاق دے دو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت، اور پہلی جو روایت تھی وہ ترمذی ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو مسند ہے، مسند امام شافعی، اس میں ایک روایت ہے کہ نوفل بن معاویہ دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مثنا، ثلاثہ، رباع، اس کے مطلب ہیں 2، 3 یا 4، اور 4 سے آگے قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، تو پتہ چلا کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی بہت سارے حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو تعدد ازدواج ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیوں کی کثرت ہے، اس کی وجوہات کیا تھی۔ بہت سارے جو مستشرقین ہیں یا یہود و نصارہ، تو وہ اکثر اس حوالے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پہ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے حضرات نے مختصراً نبی علیہ السلام کی ان ازواج مطہرات کے ساتھ جو شادیاں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہے، جب عین جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جو نکاح کیا، تو وہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو بیوہ خاتون تھی، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور صرف یہ نہیں نکاح بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال ان کے ساتھ گزارے، ایک سن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ کے ساتھ۔ اور وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، الیاذ باللہ کذاب، جھوٹا کہا، مفتری، ایسے الزامات لگائے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہروی سے ہو۔ تو ان لوگوں نے بھی اس طرح کا کوئی وہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 50 سال تھی، حضرت سودا کے ساتھ نکاح کیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ ہی ہیں جو کنواری ہیں، باقی سب وہ بیوہ تھی۔ اور ان ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں کی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رخصتی عمل میں آئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے نکاح۔ تو اس میں ایک جو اہم وجہ وہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی ہے، خانگی زندگی ہے، ازواج مطہرات کے ساتھ جو تعلقات ہیں، آل اولاد کی جو پرورش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب، پاخانہ، طہارت، اس حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال ہیں، قولی اور فعلی ہدایات ہیں، تو وہ امت تک پہنچ جائیں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ کام بندہ اندرون خانہ کرتا ہے اور وہاں کی کچھ ایسی خواتین ہوں کہ جو امت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اعمال پہنچا دیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب
اور سیرت نبوی سے متعلق 2210 روایات مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرویات ہیں وہ 378 تک پہنچی ہوئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتاوی ہیں وہ اگر جمع کیے جائیں جو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیے ہیں تو فرمایا ان سے بھی ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 کے لگ بھگ ہے۔ اور دوسری جو بڑی وجہ ہے، ہر زوجہ مطہرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے، حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ نے سیرت مصطفیٰ میں ہر ایک کی وجہ اور اس کی حکمتیں لکھی۔ بہت ساری ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نکاح کیے تاکہ ان کے جو قوم ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے سکیں اور وہ مسلمان، اور اس طرح ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو وسیع کرنے کے لیے جو کثرت نکاح کی ہے وہ کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی مسلمان کے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں۔ آگے فرمائے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بس اگر تمہیں اندیشہ ہو، ڈر ہو، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ بس ایک نکاح کرو، ایک عورت کے ساتھ گزارا کرو، ایک بیوی کے ساتھ گزارا کرو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے، سب سے جو اہم چیز وہ انصاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو وہ گھرا ہوا ہوگا۔ تو یہ انصاف، مساوات، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 شادیاں کی، اولاد نہیں تھی دونوں بیویوں کی۔ تو جب دوسری شادی کی تو کسی ان کے مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو لوگوں کے لیے راستہ کھول دیا، اب ہر شخص آپ کے مرید وہ کہیں گے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 2 شادیاں کی ہیں، تو فرمایا یہ باقی لوگ بھی کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ جو لوگ میری زندگی سے واقف ہوں گے تو جب وہ مجھے دیکھیں گے تو یہ میری دوسری شادی کرنا، یہ ان کے لیے راستہ میں نے کھولا نہیں بلکہ میں نے ان کے لیے راستہ بند کر دیا۔ وہ جب میری زندگی دیکھیں گے کہ بھئی یہ 2 بیویوں کے درمیان انصاف کا معاملہ یہ کتنا مشکل ہے، پر میں وہ کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچیں گے، کیونکہ آخرت میں جواب دہی وہ بڑی مشکل ہے۔ اور اس کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ان کے مرید نے، متعلقین میں سے ایک شخص نے 2 تربوز وہ لے کے آیا، اور ایک اس نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ کی بڑی گھر والی ہے ان کے لیے، اور یہ دوسرا جو ہے یہ دوسری گھر والی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے رکھے تو انہوں نے کیا کیا، ان دونوں کو درمیان سے 2 ٹکڑے کیا، اور ایک کا ٹکڑا وہ دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا پہلے والے کے ساتھ رکھ کے پھر الگ شاپروں میں دونوں کے گھر بھجوا دی۔ وہ مرید کہنے لگا حضرت میں تو 2 اس لیے لے کے آیا تھا کہ ایک گھر میں جائے، دوسرے گھر میں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے تو نہیں معلوم کہ ان میں سے ہو سکتا ہے ایک میٹھا ہو اور ایک پھیکا ہو، تو اگر ایک گھر میں یہ میٹھا چلا گیا اور دوسرے گھر میں پھیکا تو یہ تو انصاف نہ ہوا، برابری نہ ہوئی۔ میں نے درمیان سے اس لیے کاٹا کہ اگر دونوں میٹھے ہیں تو پھر بھی انصاف ہے، دونوں پھیکے ہیں پھر بھی انصاف ہے، اور اگر ایک ٹکڑا وہ میٹھا اور دوسرا پھیکا ہے پھر بھی انصاف ہے۔ میں جب لوگ یہ دیکھیں گے تو تب انہیں پتا چلے گا کہ یہ دونوں کے درمیان انصاف یہ کتنا مشکل ہے۔ ہاں یہ انصاف جو ہے یہ یعنی نفقہ میں برابری، جو شباشی ہے اس میں برابری۔ البتہ انسان کا جو دلی میلان ہے، قلبی میلان ہے، اگر کسی کی طرف زیادہ ہے غیر اختیاری طور پر، اگر کسی سے اس کی محبت زیادہ ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں پوری مساوات قائم فرمایا کرتے تھے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، کہ اللہ یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہے، اب وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلی محبت تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ تھی، اس لیے فرمایا کہ ظاہری جو امور ہیں ان میں تو میں برابری کرتا ہوں، لیکن میرا جو دلی میلان ہے اے اللہ اس پہ میرا مواخذہ نہ کیجیے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فَوَاحِدَةً تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں،
جاہلیت میں پہلے ہی سے یہ دستور چلا رہا تھا کہ وہ لوگ لڑائیوں میں غلام اور کنیز لونڈیاں وہ جو ان کے قیدی ہوتے تھے، جنگی قیدی، ان کو بنا لیا کرتے تھے. تو ابتدائی اسلام میں بھی غلام اور کنیزیں وہ ہوا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی اور آزادی کی بڑی ترغیب دی. اس لیے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ان کا تو کام ہی یہی تھا. جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سیرت و کردار میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جہاں انہیں پتہ چلتا کہ کوئی مسلمان قیدی کسی کافر کے ہاں ہے تو وہ اس کو رہا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دیگر کئی صحابہ جو غلام تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رہائی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے. قرآن کریم نے بہت ساری چیزوں کے اندر جو کفارہ ہے، زہار کا کفارہ طلاق کی ایک قسم ہے، انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آئے گا. اسی طرح دیگر بہت ساری چیزوں میں کفارے کے اندر غلاموں کی رہائی کا حکم دیا ہے. مسلمان غلام کی رہائی، کہیں پہ جو یعنی مطلق غلام کوئی بھی ہو اس کی رہائی کا حکم دیا. فرمایا اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ کرو کہ او ما ملکت ایمانکم، ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں انہی پر اکتفا کرو. ذالک ادنا اللہ تعولوا، فرمایا یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ 4 کے بجائے 1 نکاح کرو، یا ایک بھی اگر وہاں بھی تم سے انصاف نہیں ہو سکتا تو کنیزوں پر اکتفا کرو. یہ اس لیے اللہ تعولوا کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہ ہو، کہ تم کسی ایک طرف نہ جھک جاؤ. اس لیے فرمایا کہ ایک ہی نکاح کرو اور یا کنیزوں پر اکتفا کرو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، وآتوا النساء اور عورتوں کو دے دو صدقاتهن ان کے مہر، نحلتن خوشی سے، ان عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو. فإن طِبْنَ لَكُمْ، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں، عن شیء منہ نفسا، اگر وہ خوش دلی سے تمہارے لیے عن شیء منہ کچھ چیز اس مہر میں سے نفسن بذات خود چھوڑ دیں، فکلوہ ہنیئا مریئا، تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو. فآتوا النساء اور دے دو، اسی ایتا سے ہے آتو دو تم، صدقاتہن صدقہ کی جمع مہر کو کہا جاتا ہے. نحلتن، نحلہ کہتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، اپنی خوشی سے بغیر مطالبے کی. فإن طِبْنَ، اگر وہ خوش ہوئی، ان کو بلا معلوم ہوا، اچھا لگا انہیں، جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے، طیبن سے ہے، تمہارے لیے اگر انہوں نے خوشی سے عن شیء منہ کچھ چیز دے دی، سارا مہر معاف کر دیا یا آدھا مہر معاف کر دیا، نفسن بذات خود، فکلوہ پس تم اسے کھاؤ، ہنیئن صفت مشبہ کا صیغہ ہے ہنا سے، یعنی پاکیزہ، خوشگوار، مبارک، اور مریئن کے معنی بھی خوشگوار. تو بس تم اسے کھاؤ خوشگواری اور مزے سے. تو یہاں پہ فرمایا کہ عورتوں کو ان کی جو مہر ہے وہ خوشی کے ساتھ دے دیا کرو، ان کے مہر میں ٹال مٹول نہ کیا کرو، اور نہ ہی ان کے جو مہر ہیں وہ کم مقرر کیا کرو. ہاں اگر مہر ادا کرنے کے بعد وہ خوش دلی سے کچھ چیز تمہارے لیے چھوڑ دیں تو فرمایا اس کے کھانے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور تم اسے خوشگوار طریقے سے کھا لو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا صحیح مطلب یہ ہے طیب نفس سے کہ مہر کی جو رقم ہے وہ بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے فرمائے یہی طیب نفس ہے. اور یہی طیب نفس یہ بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں بھی جو بہنوں کا حصہ ہے وہ ان کو دے دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ واپس کرتی ہیں تو یہ طیب نفس ہے. اور یہ طیب نفس نہیں ہے کہ ان کو ڈرا دمکا کر یا کچھ لالچ دے کر ان سے مہر معاف کیا جائے، یا ان کے وراثت کے اندر جو حصہ ہے وہ ان سے معاف کرایا جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.